بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 جون ہے، جمعۃ المبارک کا دن، شام کا وقت، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بفضل خدا ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خوش ہیں؟ خوش رہیں اور خوش رہا کریں۔ جی، آج کی کہانی جو میں آپ کے سامنے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک محاورہ، بڑا مشہور زمانہ محاورہ ہے۔ آپ میں سے کم و بیش ہر ایک نے سنا، پڑھا، لکھا اور دیکھا ہوگا۔ وہ بڑا مشہور سا محاورہ ہے، وہ یہ کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا۔ اب یہ محاورہ کب، کیسے اور کیوں بنا، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ کہ یہ مارز وجود میں کیسے آ گیا، یہ بن کیسے گیا محاورہ، کہ جو بے وقوف دوست ہوتا ہے، عقل مند دشمن اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جی، ہوا یہ کہ کسی ملک میں، کسی بہت امیر کبیر، لمبے چوڑے وسیع و عریض ملک کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا عقل مند تھا، ذہین فطین تھا۔ اسے کئی پشتوں سے بادشاہت اسے وراثت میں ملی ہوئی تھی، لیکن اس کی ایک عجیب شوق تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ جانوروں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ہوتا ہے بعض اوقات بعض انسان قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ میں اسے علم نجوم سے یا ستاروں کے علم سے جوڑتا ہوں، علم اعداد سے، عدد کے علم سے اس کو میں جوڑا کرتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، اس کا وجود ہے کہ بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر جانوروں سے والہانہ محبت ہوتی ہے، بے جا محبت ہوتی ہے، ایویں ہی ہر جگہ پہ جہاں ان کو کوئی بھی جانور نظر آ جائے، وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے اس کے پاس بیٹھے گا، اس سے پیار کرے گا۔ اس کو اگر زخم ہے تو اس کا علاج کروانے کی کوشش کرے گا، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانے کا سوچے گا، آگے بڑھنے کی بجائے۔ اسے یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے جانا کہاں تھا۔ یہ جانوروں سے محبت کا جو عطیہ ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے بعض انسانوں کو۔ اسی طرح سے وہ بادشاہ پیدائشی طور پر جانوروں سے محبت کرنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ بچپن میں ہی اس نے ایک بندر رکھ لیا اپنے گھر میں۔ بندر جیسے بادشاہ جیسے بڑا ہوتا گیا، بندر کا بچہ بھی بڑا ہوتا گیا، دونوں میں دوستی، پیار، محبت اتنا بڑھتا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر دونوں نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے، حالانکہ بندر بے زبان ہوتا ہے، لیکن بادشاہ سلامت کرسی پہ بیٹھنے کے باوجود، تخت نشین ہونے کے باوجود، ہر جگہ ہر وقت اس بندر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے، اور اس کو شاہی بندر کا خطاب دیا گیا۔ اسے اتنی عزت و احترام اور اتنا بڑا لقب دے کر 4-6 بندے اور آدمی بھرتی کیے گئے، جو اس کی خوراک اور اس کی صحت کا خیال رکھا کرتے، اس کی پسند کی چیزیں اسے لا کر کھانے کو دیتے۔ ایون ایک بندہ اس کے علاج معالجے کے لیے بھی بھرتی کیا گیا۔ ان سب کو شاہی خزانے سے تنخواہ دی جاتی۔ ایون بندر اگر مایوس ہے، افسردہ ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے ایک مخولیہ بھی بھرتی کیا ہوا تھا، جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بندر کو خوش کیا کرتا تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ بادشاہ سلامت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا جناب کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں بندر کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ یہ میں نے از راہ مذاق کہا ہے، آپ اس کو سنجیدگی سے نہ لینا، اس فکرے کو۔ خیر، ہوا یہ کہ چلتے چلتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ بندر کے چہرے کے تاثرات بادشاہ فوری سمجھ لیتا، پڑھ لیتا، اور جان جاتا تھا کہ بندر کو کون سی بات اچھی لگ رہی ہے اور کون سی بری لگ رہی ہے۔ اور بندر بھی بادشاہ سلامت کی انگلی کا اشارہ سمجھ جاتا تھا کہ کہاں پہ آپ نے بولنا ہے، کہاں پہ کھیلنا ہے، کہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے اور کہاں پہ
بغیر کسی ہیل و حجت کے آرام سے بیٹھ جانا ہے، کوئی شرارت نہیں کرنی، سنجیدگی اختیار کرنی ہے۔ اب بتائیں کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو دو انسانوں میں نہیں ہوتی، ایک جانور اور ایک انسان میں ہو گئی بہرحال، لیکن جانور تو پھر جانور ہی ہوتا ہے، بے وقوفی تو اس کے ساتھ اسی وقت آ جاتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے جتنی عقل، فہم، معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ جانوروں میں نہیں ہو سکتی۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ سلامت نے ایک دن موسم اچھا دیکھ کر شکار پہ جانے کا پروگرام بنایا، اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ تیاری کرو، ہم سارے لوگ مل کر تقریباً 40 لوگوں کا قافلہ شکار کے لیے نکلا اور گھنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ اپنے شاہی محل سے نکل کر دور دراز کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے قریب گھنے جنگل میں جا کر داخل ہو گئے۔ اب ہوا کیا کہ وہاں پہ شکار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جس گھوڑے پر سوار تھے بادشاہ سلامت، انہوں نے اسی پر اپنا بندر بھی رکھا ہوا تھا، دونوں ایک ہی گھوڑے پر تھے، اور ان کا گھوڑا دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہو گیا۔ جنگل اتنا گھنا تھا، درخت اتنے زیادہ تھے، جڑی بوٹیاں اتنی بے تحاشا تھیں کہ ایک کو دوسرا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سو دوسرا جو قافلہ بادشاہ سے علیحدہ ہو گیا، بادشاہ سلامت کی نظروں سے اوجھل ہوا، اور اب بادشاہ، اس کا گھوڑا اور بندر، یہ تینوں ایک سائیڈ پہ رہ گئے اور باقی لوگ جنگل کی دوسری طرف سے باہر نکل گئے۔ بادشاہ سلامت نے چاروں طرف بڑا گھوڑا دوڑایا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم آئے کدھر سے ہیں اور جانا کدھر کو ہے۔ کبھی انجانے میں، کبھی دائیں بائیں، آگے پیچھے گھوڑا دوڑاتے رہے، اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح۔ محاورہ ہے نا، اندھیرے میں تیر چلانا، مطلب جب اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو، تعین ہی نہ ہو، تو پھر بھاگتے جانا کسی سمت کا تعین کیے بغیر فضول سی پریکٹس ہو سکتی ہے، عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس بندے کی جان پہ بنی ہوئی ہو نا، وہ پھر اس طرح کی عقل مندیوں کے بارے میں نہیں سوچا کرتا۔ اب ان کو شام ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی بادشاہ کو کہ ہو سکتا ہے میں خود کسی جنگلی جانور کا شکار بن جاؤں اور میری بوٹیاں نوچ کر جنگلی جانور نہ کھا لیں۔ اسی فکر میں وہ چاروں طرف اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ گھوڑا بھی تھک گیا اور بادشاہ سلامت بھی تھک گئے دوڑ کر، لیکن اپنے قافلے کا کہیں کچھ نام و نشان، عطا پتہ نہ ملا۔ بادشاہ سلامت اب کبھی اتنا پھرے نہیں تھے، ظاہر ہے بادشاہوں والا مزاج تھا، طبیعت تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک درخت کے نیچے گھوڑے کو باندھا اور خود تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ درخت کے نیچے چھاؤں گھنی دیکھ کر وہاں پہ سستانے کے لیے، تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹا، اور بادشاہ سلامت کو نیند آ گئی۔ قسمت بری تھی کہ نیند آ گئی۔ خیر بادشاہ سلامت سو گئے۔ اب بندر جو تھا نا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا بادشاہ سلامت کے، اور اس کے پیار کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے سے مکھیوں کو اڑا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کے چہرے سے پہ جو مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، جنگلی مکھیاں، پاس بیٹھ کر ان مکھیوں کو اڑا رہا تھا ہاتھ سے، ایک ایک کر کے، کبھی ایک ہاتھ سے، کبھی دوسرے ہاتھ سے، کبھی دونوں ہاتھوں سے مکھیاں اڑا رہا تھا ان کے چہرے سے کہ بادشاہ سلامت کو یہ بے آرام کرتی ہیں، سونے نہیں دیتی۔ وہ بار بار بادشاہ سلامت ہاتھ سے ان کو اڑاتا ہے، میں بادشاہ سلامت کے آرام کا خیال رکھوں گا تاکہ ان کو زحمت نہ کرنا پڑے۔ بندر اتنا سیانا نکلا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اب عقل مندی بندر کی سامنے آنے لگی، اصل عقل مندی۔ ہوا یہ کہ بندر تنگ آ گیا مکھیوں کو منع کر کر کے۔ اس نے دیکھا یہ کہ میں ایک کو اڑاتا ہوں، دو آ کے بیٹھ جاتی ہیں، دو کو اڑاتا ہوں، چار بیٹھ جاتی ہیں، میں ان کا تو کوئی کلا کما کروں، ان کو ایک ہی دفعہ ایسا جھٹکا دوں، ایسا ان کو دھکا دوں، ایسا ان کو دھوکا دوں، ایسا ان پہ وار کروں کہ یہ
ایک ہی دفعہ ساری دفعہ ہو جائے، ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے، یہ دفعہ ہو جائیں، دوبارہ آنے کے قابل ہی نہ رہے۔ بندر نے کیا کیا؟ بندر نے دائیں بائیں گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے اتنا بڑا پتھر کا ٹکڑا ایک ڈھونڈ لیا، دونوں ہاتھوں میں وہ پتھر کا ٹکڑا پکڑا اس نے، اور آ کر بادشاہ سلامت کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک دو چار نہیں، درجنوں مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے درخت پہ چڑھ کر، بندر نے اوپر بیٹھ کر وہ پتھر کا ٹکڑا بادشاہ سلامت کے چہرے پہ مارا۔ پھر مکھیوں نے تو خیر اڑنا ہی تھا، اڑ گئیں، ساری اڑ گئیں جی۔ لیکن آپ سوچیں کہ بادشاہ سلامت کا کیا بنا؟ تڑپ تڑپ کر وہیں پہ موقع پہ بادشاہ سلامت نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیے، قضائے الہی سے وفات پا گئے اپنے اس دوست کے ہاتھوں، جو تھا تو بندر تھا تو بڑا پیارا، مگر بے وقوف تھا۔ اب سارے لوگوں کو جب اس واقعے کا پتہ چلا، دنیا صبح اپنے بادشاہ کو ڈھونڈتی ہوئی اس موقع پر آ گئی، وقوعے کی جگہ پر آ گئی۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ بادشاہ سلامت کی موت کیسے ہوئی ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے کہ یار ہوا کیا ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا؟ وہاں پر ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے سارا واقعہ دیکھا، سنا، اور جو اس سے رستے میں پوچھ رہا تھا، بوڑھا شخص واپس اپنے گھر کو جا رہا تھا، وہ دانا بھی تھا، عقل مند بھی، اور تجربہ کار بھی تھا، بزرگ آدمی تھا۔ اس سے نا بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کہ بتائیں واقعہ کیا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، ایک کے بعد دو، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، چھٹا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا ہوا واقعہ۔ اب بابا جی جو تھے نا تنگ آ گئے بتا بتا کے، جب وہ اکتا گئے پوری طرح سے، تو اب انہوں نے ایک فقرہ رٹ لیا، وہ ایک فقرے میں پورا واقعہ سنا دیا کرتے تھے، یہ ہونے والا واقعہ، جس واقعے کے نتیجے میں بادشاہ جان سے چلا گیا، مر گیا، وفات پا گیا تھا۔ وہ کون سا تھا فقرہ؟ جو بھی پوچھتا نا بابا جی کیا ہوا تھا وہاں، تو بابا جی کہا کرتے کہ یار بات سنو، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہ تھا جی وہ موقع، یہ واقعہ، یہ واردات، جب یہ محاورہ ماض وجود میں آیا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا سن کر، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے یار، اپنے کمنٹس میں اچھی بری کا، اور اگر کوئی پروگرام اچھا لگے تو اسے شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کو، بڑھتے ہیں آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور دوسرا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ لیکن پچھلے پروگرام والا سوال جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں قرآن مجید فرقان حمید میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے 453 ٹائمز، 453 مرتبہ زمین کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ جی آج کا سوال بھی اسلامی پوچھ لیتا ہوں، یہ بتائیے کہ دوزخ کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ چلیے یہ بتا دیں کہ دوزخ کے کل دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 2 4 6 10، کتنے دروازے ہیں ٹوٹل دوزخ کے؟ یہ تھا جی آج کا سوال، اور پروگرام کا تیسرا اور آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی میں ہر روز محنت کر کے، کوشش کر کے، دیکھ کر، پڑھ کر آپ کے لیے ایک شعر منتخب کرتا ہوں، بہت سارے شعروں میں سے ایک شعر کا انتخاب کرتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے، کئیوں کو نہیں بھی پسند آتا، کیونکہ مزاج اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ خیر آج جو آپ کی خدمت میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، جو میں چن کے لایا ہوں، منتخب کر کے لایا ہوں، وہ ربائی ہے۔ ربائی اس شعر کو کہتے ہیں
جس شعر کے 2 نہیں 4 مصرے ہوتے ہیں. شعر کے عموماً 2 مصرے ہوتے ہیں نا، 2 فقرے ہوتے ہیں شعر کے، لیکن کئی شعر ایسے ہوتے ہیں جن کے 4 مصرے ہوتے ہیں، اس کو رباعی کہتے ہیں، اس شعر کو رباعی بولتے ہیں. جی آج کا شعر رباعی کی شکل میں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ یہ ہے: بڑے کم نظر تھے گناہگار تھے ہم، بڑے کم نظر تھے گناہگار تھے ہم، مگر تیرے دل کو لبھاتے رہے ہیں. بہت کم نظر تھے گناہگار تھے ہم، مگر تیرے دل کو لبھاتے رہے ہیں. یہی سوچ کر تم بھلا دو خطائیں، یہی سوچ کر تم بھلا دو خطائیں، تمہیں ہم بہت یاد آتے رہے ہیں. جی یہ تھا آج کا شعر جو رباعی کی شکل میں تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرط زندگی صبح کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں تقسیم کریں اور خوشیاں سمیٹیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان زندہ باد.